अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी में आप सबको खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो जिस शख्सियत के बारे में है वो है अब्दुल सत्तार ईदी। अब्दुल सत्तार ईदी एक पाकिस्तानी इंसान दोस्त और सन्यासी थे जिन्होंने ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जो दुनिया का सबसे बड़ा रज़ाकाराना एम्बुलेंस नेटवर्क चलाते हैं। इसके साथ मुख्तलिफ बेघर पनाहगाहों, जानवरों की पनाहगाहें, पाकिस्तान भर में बहाली के मराकज़ और यतीम खाने शामिल हैं। ईदी एक गुजराती महाजर थे जो बंदवा के एक मेमन मुस्लिम घराने में पैदा हुए थे। अपने अकीदे पर उन्होंने बयान किया कि वो एक इंसान दोस्त और दूसरों को बताया कि खाली अल्फाज और लंबे फिक्रे खुदा को मुतासिर नहीं करते। अब्दुल सत्तार ईदी की अम्मी ने इंसानों की मोहब्बत और देखभाल की तालीम देते हुए उन्हें पाला था। ईदी ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए थे, लेकिन अगस्त 1947 में इसकी तश्कील के 6 दिन बाद पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने मुस्लिम अक्सरियती रियासत के लिए तहरीक की क़यादत करने वाले अंग्रेज वकील मोहम्मद अली जिन्ना की कुछ अवामी तकरीर में शिरकत की। अपनी पैदाइश के सही साल के बारे में हमेशा धुंधला रहने वाले ईदी का ख्याल था कि जब वो कराची के बंदरगाह पर उतरे तो उनकी उम्र तकरीबन 20 साल थी। उन्होंने इब्तदाई तौर पर स्ट्रीट पेडलर, हॉकिंग पेंसिल और माचिस का काम किया, जिसे ट्रे और तौलिए पर रखा। बाद में उन्होंने बड़े सगीर में बहुत से लोगों को पान बेचा और फिर अपने वालिद के लिए काम किया, जो एक ताजिर थे, लेकिन उन्होंने अपना ये वक्त गैर तसल्ली बख्श पाया। उन्होंने कहा कि मैं जिस माहौल में रह रहा था उसका मुशाहिदा करने के बाद, जहाँ नाइंसाफी, रिश्वत सतानी और डकैती आम थी, जिसके बाद इन्हें फलाही काम करने की ख्वाहिश महसूस हुई। उन्होंने अपने खानदानी घर के करीब एक खैमे में लोगों की अदायगी की अहलियत से कतई नजर अद्वियात और बुनियादी तिब्बी देखभाल की पेशकश करने वाली अपनी पहली सादा दवाखाना कायम की। ईदी की खैराती सरगर्मियां 1957 में उस वक़्त फैल गईं जब कराची में एशियाई फ्लू की वबा फैल गई। उन्होंने इन लोगों के इलाज के लिए खैमों के लिए पैसे उधार लिए, जिनसे सिर्फ माली ताउन करने के लिए कहा गया था, अगर वो इसके इस्तेताअत रखते हों। ईदी ने बाद में सहाफ़ी स्टीव इंस्कीप को बताया कि ये मेरे काम की पहली बड़ी पहचान थी। एक ताजिर मेमन बरादरी के एक साथी की तरफ से एक फराख दिली अतिया ने ईदी को अपनी पहली एम्बुलेंस खरीदने की इजाजत दी, जिसे उन्होंने खुद चला कर शहर का चक्कर लगाया। ईदी ने अपनी जिंदगी गरीबों की इमदाद के लिए वक्फ करने का अज़म किया और अगले 60 सालों में उन्होंने अकेले ही पाकिस्तान में फलाह बहबूद का चेहरा बदल दिया। इसके बाद उन्होंने ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। ईदी अपने परहेजगार तर्ज जिंदगी के लिए मशहूर थे। वो सिर्फ 2 जोड़े कपड़ों के मालिक थे। वो कभी अपनी तंजीम से तनख्वाह नहीं लेते थे और अपनी तंजीम के दफ्तर के साथ ही एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। ट्रस्ट का नाम बाद में उनकी अहलिया के नाम पर बल्कीस ईदी ट्रस्ट रख दिया गया। गरीबों के लिए एक सरपरस्त और निजात दहिंदा के तौर पर बड़े पैमाने पर समझा जाता है और इसका एहतराम किया जाता है। ईदी को बेशुमार अतियात मिलना शुरू हुई, जिसकी वजह से वो अपनी खिदमात को वुसअत दे सके। 2016 तक ईदी फाउंडेशन साइज और खिदमात दोनों में मुसलसल तरक्की कर रही थी और फिलहाल पाकिस्तान की सबसे बड़ी फलाही तंजीम है। अपने कयाम के बाद से ईदी फाउंडेशन ने 20,000 लावारिस शीरख्वार बच्चों को बचाया है, 50,000 से ज्यादा यतीमों की बहाली की है और 40,000 से ज्यादा नर्सों को तरबियत दी है। ये पूरे पाकिस्तान में देही और शहरी 330 से ज्यादा फलाही मराकज भी चलाता है। वो खाने के बावर्ची खाने, बहाली के घरों, लावारिस खवातीन और बच्चों के लिए पनाहगाहों और ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूरों के लिए क्लिनिक के तौर पर काम करते हैं। ईदी फाउंडेशन को मुकम्मल तौर पर निजी अतियात से फंड किया जाता है और नस्ल, मजहब या हैसियत से कतई नजर लोगों को मुकम्मल खिदमात पेश की जाती हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकार एम्बुलेंस सर्विस चलाती है
اور 24 گھنٹے ہنگامی خدمات پیش کرتی ہے۔ یہ مفت نرسنگ ہومز، یتیم خانے، کلینک، خواتین کی پناہ گاہیں اور منشیات کے عادی افراد اور ذہنی طور پر بیمار افراد کے لیے بحالی کے مراکز بھی چلاتا ہے۔ پورے جنوبی ایشیا میں اپنے آپریشنز کے مرکزی اڈے کے علاوہ عیدی فاؤنڈیشن نے مشرق افریقہ میں بھی امدادی کارروائیاں چلائی ہیں۔ یورپ اور ریاستہائے متحدہ 2005 میں فاؤنڈیشن نے کیٹرینا طوفان کے بعد امدادی سرگرمیوں کے لیے $1 لاکھ کا عطیہ دیا۔ 2020 تک فاؤنڈیشن کے بین الاقوامی ہیڈ آفس ہیں جو امریکہ، برطانیہ، متحدہ عرب امارات، کینیڈا، آسٹریلیا، نیپال، بنگلہ دیش، بھارت اور جاپان میں موجود ہیں۔ 2004 میں عیدی اور ان کی تنظیم پاکستان اکثریت پسندوں کے ساتھ مشکل میں پڑ گئیں۔ 2014 میں فاؤنڈیشن کو نشانہ بنایا گیا اور تقریباً $5 لاکھ امریکی لوٹ لیے گئے اور وہ دائیں بازو کے حملوں اور پاکستان کے انتہائی دائیں بازو کے اکثریت پسندوں کے مقابلے کا شکار رہی ہے۔ 1965 میں عیدی نے بلقیس سے شادی کی جو ایک نرس تھیں جو عیدی ٹرسٹ کی ڈسپینسری میں کام کرتی تھیں۔ ان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ بلقیس کراچی میں فاؤنڈیشن کے ہیڈ کوارٹر میں مفت میٹرنٹی ہوم چلانے کی ذمہ دار تھیں اور لاوارث بچوں کو گود لینے کا انتظام کرتی تھیں، بشمول وہ لوگ جو پیدا ہونے کے ممکنہ نتیجے کے طور پر مارے جانے کے خطرے میں ہیں۔ ان کی اہلیہ بڑھتی ہوئی خیراتی سلطنت کی ایک اہم شخصیت بن گئیں۔ انہوں نے عیدی کی زندگی کے مشکل ترین ادوار میں ایک ساتھ کام کیا۔ 1965 کی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ، جس میں کراچی کو بمباری کا نشانہ بنایا گیا، جوڑے نے شہری متاثرین کی دیکھ بھال کی اور 45 جنازوں کا اہتمام کیا۔ بلقیس نے خواتین کی لاشوں کی صفائی کی اور عیدی نے مردوں کو تدفین کی تیاری کی۔ کہا جاتا ہے کہ عیدی نے اپنی زندگی کے دوران ہزاروں لاشوں کو دھویا۔ عیدی کی فاؤنڈیشن نے اپنے قبرستانوں میں ہر اس شخص کے لیے جگہ تلاش کی جسے اس کی ضرورت تھی۔ اتنا ہونے کے برابر عوامی فلاحی نظام والے ملک میں عیدی نے قبر تک خدمات پیش کی۔ عیدی اور ان کی اہلیہ نے لاوارث بچوں کو جنم دینے کے بعد تقریباً 20,000 لوگوں نے والدین یا سرپرست کے طور پر رجسٹریشن کروانا شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے دفاتر کے باہر پالنا رکھنا شروع کر دیا جہاں ناپسندیدہ شیرخوار بچوں کو چھوڑا جا سکتا تھا۔ یہ عیدی کی طرف سے دائر کیا گیا ایک عدالتی مقدمہ تھا جس نے بالآخر لاوارث بچوں کو نامعلوم والدین کے ساتھ اہم قومی شناختی کارڈ حاصل کرنے کا حق حاصل کر لیا۔ عیدی نے زندگی کو ایک نیا مفہوم دیا ہے کہ ہر کسی کو خیر سگالی، پیار و محبت، بھائی چارہ اور پیار اور دوستی کے جذبات دوسروں کو دینے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ عیدی کے لیے ایک بار پھر فخر کی بات ہے۔ 25 جون 2013 کو عیدی کے گردے فیل ہونے کی وجہ سے ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ یہ اعلان کیا گیا تھا کہ وہ ساری زندگی ڈائلسس پر رہیں گے جب تک کہ ان کے گردے کا عطیہ نہ ملے۔ ان کے بیٹے فیصل عیدی، اہلیہ بلقیس عیدی اور بیٹوں نے ان کی خرابی صحت کے دوران تنظیم کے روزمرہ کے کاموں کا انتظام کیا اور ان کی موت کے بعد بھی جاری رکھا۔ وہ 2 جولائی 2016 کو 88 سال کی عمر میں وینٹیلیٹر پر رکھنے کے بعد گردے کی مکمل خرابی کے باعث انتقال کر گئے۔ ان کی آخری خواہش میں سے ایک یہ تھی کہ ان کے اعضاء ضرورت مندوں کے استعمال کے لیے عطیہ کیے جائیں۔ انہیں کراچی کے عیدی ولیج میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کی موت پر کئی اعلیٰ پاکستانی حکام کی جانب سے رد عمل سامنے آیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے ایک سرکاری بیان میں کہا، ہم نے انسانیت کے ایک عظیم خادم کو کھو دیا ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے محبت کا حقیقی مظہر تھے جو سماجی طور پر کمزور تھے۔ آرمی چیف رحیل شریف نے انہیں حقیقی انسان دوست کہا۔
وزیر اعظم نواز شریف نے عیدی کے انتقال کے اگلے دن قومی سوگ کا اعلان کیا اور ان کی سرکاری تدفین کا اعلان کیا۔ وہ پاکستان کی تاریخ میں محمد علی جناح اور ضیاء الحق کے بعد سرکاری بندوق بردار جنازہ وصول کرنے والے تیسرے شخص بن گئے۔ وہ واحد پاکستانی تھے جن کا کوئی ریاستی اختیار یا ریاستی کردار نہیں تھا جس کا سرکاری جنازہ ادا کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق عیدی کو سرکاری اعزاز گارڈ آف آنر اور 19 توپوں کی سلامی دی گئی۔ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں میں ممنون حسین، رضا ربانی، عشرت العباد، سید لائم علی شاہ اور شہباز شریف جیسے معززین شامل تھے۔ بالترتیب سندھ اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ رحیل شریف، محمد ذکا اللہ اور سہیل ایمان کے ساتھ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ممتاز پاکستانی شخصیات جیسے کہ مولانا طارق جمیل اور پاکستانی کینیڈین شیخ فراز ربانی نے اکثر عیدی اور ان کے کام کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ 8 جولائی 2016 کو پاکستان پوسٹ نے عیدی کی یاد میں ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ جولائی 2016 میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی نے کلفٹن بیچ کراچی میں 5 کلومیٹر طویل بیچ ایونیو کا نام تبدیل کر کے عبدالستار عیدی ایونیو رکھنے کے اپنے فیصلے کا اعلان کیا۔ 28 فروری 2017 کو گوگل نے عیدی کا جشن منانے کے لیے ایک گوگل ڈوڈل کے ساتھ ان کی تعریف کی۔ 31 مارچ 2017 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سفارش پر وزیر اعظم نواز شریف کو کیپرونیکل کا یادگاری سکہ جاری کیا گیا، جس نے قومی سطح پر عیدی کی خدمات کو یاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ عیدی واحد سماجی کارکن اور 5ویں پاکستانی شخصیت بن گئے جنہیں یادگاری سکے سے نوازا گیا۔ اور یہاں ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل پاکستان بایوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔